عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان، دیکھیے رمضان کے علاوہ اگر آپ لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیے. جس طرح عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے کعدلہن من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالی ہم کو ثواب دیں گے. یعنی کہ معمولی عمل ہے 4 رکعت پڑھنا. کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر جیسا ثواب دے گا، تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھ دل میں سوچ لیجئے، کیونکہ نیت کہاں کریں گے؟ دل میں کریں گے. دل میں آپ نیت کیجئے، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح ہے. بلال بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ تم چلتے ہو زمین میں، تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں. تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بس میرا ایک عمل ہے، بتاؤ کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. آسان ہے عمل. جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اسی وجہ سے اللہ تم کو جنت دیتے ہیں انشاءاللہ. آسان ہے عمل. جب آپ دکان کے لیے نکلتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آسان ہے. بعض لوگ جو ہے نا ٹوائلٹ کو مسجد کو آتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو. یعنی کہ ہمارے پاس یہ عمل ہونا چاہیے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے معمولی مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت دے دے. ترمذی کی جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہما فی الاجر سوا. آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں کسی مالدار نے 1 لاکھ روپے دیا ہے مسجد بننے کے لیے. آپ سچے دل سے نیت کرو کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا. بس سچے دل سے نیت کرنا ہے. بس اس کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سچی نیت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سچے دل سے نیت کرو اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی غریبوں کو دیتا. سچے دل سے نیت کرو. اس کے لیے کوئی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں سچی نیت ہو اللہ تعالیٰ اس مالدار کی بھی اتنا ہی ثواب دے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منیب۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے حاجی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ سورہ زلزال کے اندر فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو کرو، اسے حقیر مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ معمولی نیکی ہے۔ کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ذرہ بولتے ہیں عربی زبان میں، چونٹی جو ہوتا نا اس کے سر کو بولتے ہیں۔ اگر اتنی چھوٹی بھی نیکی اگر آپ کو کرنا ہے تو کرو، آپ کسی کو سلام کرنا ہے، چھوٹی نیکی ہے، کرو، یعنی کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہماری زندگی میں، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نیکی ہم چھوڑ دیتی ہیں، یہ تو چھوٹی نیکی ہے نا۔ ایک مرتبہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں روٹی تھی، روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، غریب آ کر مانگنے لگا تو صحابہ نہیں دی، تو اللہ نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اے صحابہ تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے روٹی کا ایک ٹکڑا ہی غریب کو دے دو، معلوم نہیں کہ کون سا نیکی کام آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے دے گا۔ اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ ایک انگور غریب کو دیتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا انگور آپ غریب کو دیتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ذرہ سے بھی بڑا ہے، ذرہ جو ہے نا چونٹی کے سر سے بڑا ہے، ایک انگور بھی اگر آپ کو صدقہ کرنے کا موقع ملے تو کرو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ یعنی کہ آج میرا خطبے کا جو ٹاپک ہے، نیکی معمولی ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی کہ سمجھو کہ وہ نیکی کرنے میں صرف 10 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، اگر آپ ثواب اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال فی نفسہ الحمد للہ رب العالمین، اگر آپ بولتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، ہم کیا کرتے ہیں صرف نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، نماز کے علاوہ کبھی کبھی موقع ملے تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ دکان میں ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، پڑھو الحمد للہ رب العالمین، اتنا ہی پڑھنا ہے بس، یہ ایک آیت سورہ فاتحہ کی، یہ ایک آیت، کتنا ثواب ملے گا؟ 30 حسنہ، 30 نیکی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے، اور 30 برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ آسان ہی نیکی۔ کبھی کبھی آپ دکان میں جاتے رہتے ہیں، دکان کے لیے شٹر کھولتے وقت پڑھو الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت بس، تو آپ کے لیے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھیں گے اور 30 برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے۔ یہ پہلی نیکی ہے، آسان ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ دوسری جو نیکی ہے وہ یہ ہے، سمجھو کسی 5 منٹ کا عمل ہے بس، وہ ہے کہ 2 رکعت پڑھنا۔ جب بھی وضو کرے تو کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے۔ کیا فضیلت ہے! دیکھیے ہمارے نبی کا معراج کا سفر ہوا، معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھے، جہنم کو دیکھے، ہمارے نبی کو بتایا گیا۔ آپ سے جب جنت میں دیکھتے ہیں، جنت میں کسی کی چلنے کی آواز آ رہی ہے، یہ جنت میں چلنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کس کی ہے جو جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتی ہیں اللہ کے نبی وہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں جن کی چلنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں آتے ہیں، آ کر بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ بلال بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو؟ تم چلتے ہو زمین میں، تمہاری قدموں کی آہٹ آتی ہے جنت میں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی بس میرا ایک عمل ہے، بتاؤ کیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت، آسان ہے عمل۔ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تم کو جنت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آسان ہے عمل۔ جب آپ دکان کے لیے نکلتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، آسان ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا ٹوائلٹ کو مسجد کو آتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یعنی کہ ہمارے پاس یہ عمل ہونا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے معمولی مت سمجھو،
ہو سکتا ہے کہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو جنت دے دے۔ اسی طرح تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے، معلوم ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر اس حاصل کرنے کے لیے ہم آخری 10 راتیں پورے جاگتے ہیں تاکہ جو ہے نا لیلۃ القدر ہم کو مل جائے، اس میں 5 رات میں لیلۃ القدر ہے۔ ہاں لیکن رمضان کے علاوہ ہم لیلۃ القدر جیسا ثواب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رمضان میں تو ہم کو جاگنے سے لیلۃ القدر مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن رمضان کے علاوہ ہم لیلۃ القدر کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث کس میں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں 3 صحابہ حدیث بیان کرتی، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی کہ کئی صحابہ سے حدیث آ کر ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان، دیکھیے رمضان کے علاوہ اگر آپ لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیے، جس طرح عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے کَعِدْلِهِنَّ مِن لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے۔ یعنی کہ معمولی عمل ہے 4 رکعت پڑھنا، کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا آپ اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ مجھے لیلۃ القدر جیسا ثواب دے گا، تو اس کے بعد 4 رکعت پڑھ دل میں سوچ لیجئے، کیونکہ نیت کہاں کریں گے؟ دل میں کریں گے، دل میں آپ نیت کیجئے، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح ہے، کبھی کبھی ہم جو ہے نا اس پر بھی عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے نا سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے لیے بڑا آسان، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ملے گا؟ بخاری مسلم کی روایت سے من قال سبحان اللہ بحمدہ 100 مرہ، اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیے، کیا ثواب ملے گا؟ حطت عنہ خطایا وان کان مثل زبد البحر، سمندر کے اتنے بھی گناہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ معمولی عمل ہے، یاد رکھیں۔ میں کیوں یہ بات بتا رہا ہوں؟ معمولی عمل لیکن ثواب زیادہ، کیونکہ ہماری عمر 60 سے 70 سال ہے بس، بلکہ آپ اس سے پہلے والی زندگی کو آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی زندگی کتنی تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ 1050 سال نوح علیہ السلام نے زندگی میں اس دنیا میں زندگی گزارے، 1050 سال گزارے نوح علیہ السلام، دعوت میں 950 سال، پھر 100 سال زندہ رہے۔ یعنی کہ انسان کبھی، کیونکہ ہماری عمریں جو ہے نا 60 سے 70 سال بس، بلکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعۃ فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی قیامت کے قریب، نہ نوجوان نہ بوڑھے نہ بچے، کوئی نہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، انسان اس کو یاد رکھے۔ ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح مسجد میں جو پروگرام چلتا ہے، بیانات چلتا ہے، اس میں آ کر بیٹھو آپ، چاہے مغرب کے بعد جو درس ہے، کبھی عشاء کے بعد چلتا ہے، کبھی فجر کے بعد چلتا ہے، کبھی پروگرام چلتا ہے، کبھی دین کی مجلس ہوتی، وہاں آ کر بیٹھو آپ، 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، کتنا 5 منٹ ہی کیوں نہ، آپ بیٹھو، کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جو بھی دین کی مجلس میں بیٹھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے 2 منٹ کی کیوں نہ ہو۔ آپ کبھی کبھی جاتے رہتے ہیں باہر، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں پروگرام ہے، بیان چل رہا ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیں، یہ 1 منٹ 2 منٹ بس، اس وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یعنی کہ انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جو نقل حشر کے میدان میں کیا ہوگا، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، کہے گا کہ اے میرے بیٹے میں دنیا میں تیرے پر خرچ کیا، آج مجھے یہ 1 نیکی دے دے۔ بیٹا بولے گا کہ ابو جان میں بھی اسی نیکی کا محتاج ہوں۔ یہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جا کے نیکی کی بھیک مانگے گا، لیکن بیٹا نیکی نہیں دے گا۔ یہی ماں اپنی بیٹی کے پاس جا کر بولے گی کہ اے میری بیٹی آج مجھے 1 نیکی دے دے، حشر کے میدان میں کہے گی، لیکن بیٹی بولے گی کہ امی جان مجھے بھی اسی نیکی کا میں بھی محتاج ہوں۔ معلوم نہیں انسان کو نیکیوں کی کثرت ہونی چاہیے، اس طرح کی مجلس میں اگر آپ بیٹھیں گے آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آج تمام کے پاس یوٹیوب ہے، ہاں دیکھیں یوٹیوب یہ فون نعمت بھی ہے اور جو ہے نا انسان کو اس کا اپوزٹ بھی ہے، سمجھ سکتے ہیں عذاب بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔
اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو ہمارے لیے نعمت ہے، اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے زحمت ہے. ہاں لیکن ایک جو بات یاد رکھیں، آج کل لوگوں کے پاس یہ عادت ہے شارٹ ویڈیو دیکھتے ہیں بس. ہاں چاہے وہ فیس بک میں ہو یا تو یوٹیوب میں ہو، شارٹ ویڈیو ہم لوگ دیکھتے ہیں. کبھی کبھی شارٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مسجد بنایا ہے، کسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں روپے کسی غریب کو دیا ہے. کبھی کبھی ہم سنتے ہی واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں فلاں شخص نے جو ہے نا مسجد بننے کے لیے لاکھوں روپے دیا ہے، فلاں شخص نے غریبوں کے لیے 1 لاکھ روپے دیا ہے، فلاں شخص نے یتیم خانہ بننے کے لیے پیسے دیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح یوٹیوب میں، فیس بک میں، تو واٹس ایپ میں میسج آتی ہیں. آپ کیا کریں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ صرف اتنا کرو. ترمذی کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہما فی الاجر سوا. آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب میں کسی مالدار نے 1 لاکھ روپے دیا ہے مسجد بننے کے لیے. آپ سچے دل سے نیت کرو، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا. بس سچے دل سے نیت کرنا ہے. بس اس کے لیے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سچی نیت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ سچے دل سے نیت کرو، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا، اگر میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی غریبوں کو دیتا. سچے دل سے نیت کرو. اس کے لیے کوئی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں سچی نیت ہو اللہ تعالیٰ اس مالدار کی بھی اتنا ہی ثواب دے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا. آپ ایک مالدار 1 لاکھ روپے دیتا ہے مسجد کو، آپ سچے دل سے نیت کرتی کاش میرے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہوتا تو میں بھی مسجد بنتا. حدیث میں آتا ہے کہ فہما فی الاجر سوا، مالدار کی بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. یعنی کہ بلکہ سچی دل سے نیت اگر سچی ہو اللہ شہداء کا مقام دے گا. کس کا؟ شہداء کا مقام. دیکھیں ایک انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہداء کا مقام دے دے. معلوم ہے جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں ان کی روح پرندے کے پیٹ میں ہوتی ہے، وہ پرندہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا مقام ہے. جو شہداء ہیں وہ زندہ رہتے، بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو آپ کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے پاس زندہ رہتے ہیں، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. اگر کوئی انسان گھر میں بیٹھ کر سچے دل سے نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اگر میرے بھی موقع ملے تو مجھے بھی شہداء کا مقام دے دے، سچے دل سے اگر نیت کرتا ہے دل سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہداء کا مقام دے دے، سچے دل سے نیت کرتا ہے فَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاء. اللہ اس کو شہداء کا مقام دے گا گرچہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہو. بس نیت کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ سچے دل سے نیت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء کا مقام بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مسجد میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی پہلے صف میں جگہ خالی رہتا ہے، آپ وہاں سے آئے، آپ پہلے صف کو مکمل کرتے ہیں. بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چلو پہلا صف چھوڑ دیں گے ہم دوسرے صف میں کھڑے ہو جائیں گے. پہلے صف میں اگر تھوڑا جگہ ہے اگر آپ اس کو فل اپ کرتے ہیں تو آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ اس کے لیے کوئی مشکل کی ضرورت نہیں، آپ آ کے پہلے صف کو مکمل کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو صف میں گیپ کو مکمل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. عمل معمولی ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو ہے نا صف جو ہے نا صحیح نہیں رہتا ہے. صف میں تھوڑا بھی اگر جگہ خالی ہے، اگر آپ وہاں سے آتی ہیں مسجد سے اندر داخل ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مسجد میں داخل ہوتے وقت دیکھیں پہلے صف میں اگر تھوڑا بھی جگہ خالی ہے اگر وہاں آ کر آپ کھڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے، آج کا ماحول اگر آپ دیکھے جائیں تو بھائی بہن کی غیبت کرتا ہے، یہاں دے تو ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، یعنی کہ ہر طرف سے جو نا غیبت ہی غیبت ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت کریں. لیکن ایک معمولی عمل دیکھیں، آپ کو اتنا کرنا ہے اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے محفل میں، آپ بولتے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو، آپ کو کیا بولنا ہے؟ بھائی آپ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو. آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچا دیں گے. کوئی گھر میں غیبت ہوتی ہے، آپ بولے کہ امی جان غیبت نہ کرو، آپ کو اتنا بولنا ہے. بس بولنے کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن کوشش کرو، کوشش کرو. کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے آپ اسے بولے کہ بھائی غیبت نہ کرو، آپ صرف اتنا بولنا ہے آپ کو. اللہ نے کہا کہ کان حقا علی اللہ، اللہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچا دے گا. یعنی کہ عمل تھوڑا ہے، بلکہ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے یہ عمل. اس سے معاشرے میں غیبت کی جو بلا ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اس وجہ سے انسان جو ہے معمولی عمل ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے. اسی طرح معلوم ہے ایک زانیہ عورت تھی، حدیث مشہور ہے، اس نے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ جنت دے دی. ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دی. یہ معمولی عمل نہیں ہے پانی پلانا.
اگر آپ کسی کو پانی پلاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو جنت بھی دیں گے۔ ایک زانی عورت جو اس کی زندگی گناہ پر گزرا، اس نے جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دے دیا۔ تو میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے، لیکن انسان گناہ کے بعد کبھی کبھی کیا کرو کہ بسلری جو واٹر ہوتا ہے 10 روپے کا ہوتا ہے، بس آپ وہ لے کے کسی غریب کو دے دو، اسی پانی کے صدقے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ ہم کو جنت بھی دے گا انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ صحابہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں کہ ایو الصدقۃ افضل، اے اللہ کے نبی سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقی الماء، پانی پلانا ہے، پانی کا صدقہ ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے آج سعودی عرب وغیرہ میں 20 باٹل 30 باٹل لے کے راستے میں رکھ دیتے ہیں، بڑا عظیم صدقہ ہے پانی پلانا، بڑا عظیم صدقہ ہے۔ یعنی تو مسجد میں منرل واٹر کا انتظام کر دیجئے آپ، یعنی کہ یہ سب جو ہے نا انسان کی نیکی کے لیے بڑی اہم چیز ہے، معمولی نیکی ہے، 10-20 روپے کا خرچہ ہوتا ہے، یا منرل واٹر جو ہے نا 30 روپے 5 روپے 40 روپے ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں اپنی طرف سے دے دیں گے آپ تو باٹل جو ہے نا چھوٹے چھوٹے 10 روپے کے جو باٹل اگر آپ مسجد میں رکھ دیں گے، آپ کے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک زانیہ عورت کو اللہ تعالیٰ پانی پلانے کی وجہ سے جنت دے دیا، تو ہم کیوں اس پر عمل نہ کریں؟ معمولی عمل ہے لیکن ثواب جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، تہجد پڑھنے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے تہجد پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ لیکن اگر آپ تہجد پڑھنے نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی عمر کی وجہ سے، کبھی کبھی کچھ کام کی وجہ سے آج رات میں لیٹ سوتے ہیں آپ، یہ تو اکثر لوگ آج 11-12 بجے سوتے ہیں، سمجھیے 11 بجے سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جائیے۔ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بات للہ ساجدا وقائما، جو سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے، پوری رات اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں تہجد پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ پوری رات سجدہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، پوری رات رکوع کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا ہے تہجد کو اٹھنے کے لیے، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جاؤ، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی بولو۔ کتنا 5-10 منٹ کا وقت ہوتا ہے بس۔ جب آپ 11 بجے سوتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت تہجد پڑھیے، ہمارے نام عمل میں رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتی ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ انسان 3:30 کے بعد تہجد پڑھے، افضل وقت ہے، کیونکہ ایسے وقت جو ہے نا فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اٹھنے نہیں ہوتا ہے، سونے سے پہلے جو ہے نا آپ تہجد پڑھ کے آپ سو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور جو عمل ہے، روزہ رکھنا۔ معلوم ہے کہ ایام 20 کا روزہ ہے، ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے۔ کتنے لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ۔ پیر جمعرات کا روزہ ہے، کتنے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ آج کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا روزہ واجب ہے، رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نا ہر مہینہ 3 روزہ ہے، پیر جمعرات کا روزہ ہے۔ لیکن روزے کا ثواب ہم کیسے حاصل کریں گے؟ کھاتے ہیں آپ، کھانا کھانے کے بعد اب بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا، بس کھانے کے بعد اب اللہ کا شکر ادا کریں۔ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، اگر آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا اللہ تعالیٰ۔ کبھی ہم نے سوچا؟ چاہے کھانا کھاتے ہو، چاہے آپ پانی پیتے ہو، چاہے ہوٹل میں دودھ پینے کے بعد بھی اب بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا، آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں، یعنی کہ کھانے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ نے مجھے کھلایا ہے، اللہ نے مجھے پلایا ہے، الحمدللہ اللہ ہم کو جو ہے نا روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ آج دعوت وغیرہ کو ہم جاتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ ہے دعوت کھانا ہے، کیا کیا آئٹم ہے دیکھیں گے، کھائیں گے، نکل جائیں گے۔ ہاں ہمارا ٹارگٹ دین ہو، بس ہمارا سوچ دین ہو۔ وہاں بھی ہم یہ سوچیں میں اس کے ذریعے سے آخرت کے لیے ثواب کیسے کماؤں، یہ سوچیں ہم لوگ۔ ایک مسلمان ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہاں دعوت میں آپ جاتی ہیں، سوچو کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی نیکی میں کیسا زیادتی کروں، بس آپ اس کے بعد دعوت کھانے کے بعد بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا۔ بعض لوگ دعوت کھانے کے بعد کہتے ہیں آپ کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، یعنی کہ سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہم کو کھلایا ہے۔ یعنی کہ انسان کھانے کے بعد اگر اللہ کی تعریف کریں گے، اب سامنے والے کی بھی تعریف کیجئے، کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی کہ دعا بھی دیجئے، لیکن اللہ کی بھی اگر آپ تعریف کریں گے، شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ اسی طرح آج ہمارے پاس ایک جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اس کے گھر کو جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں،
جا کر اسے تسلی کی کچھ بات ہم بولتے ہیں. ہمارے پاس تعزیت کسے بولتے ہیں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کے گھر میں جا کے اسے تسلی کی 2 بات ہم بولتے ہیں. لیکن شریعت کس کو تعزیت بولتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جو بھی انسان مصیبت میں ہے، کسی انسان کا بزنس نہیں ہو رہا، آپ اسے جا کر بولو کہ بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں برکت دے گا، تسلی کی کچھ بات اس کے سامنے بولو. اتنا بولنا ہے آپ کو بس. کسی انسان کو جاب نہیں مل رہا، آپ بولو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے اچھے جاب دے گا، یعنی کہ تسلی کی کچھ بات اس کے سامنے بھی بولو جس کے پاس جاب نہیں ہے. کوئی انسان کی کمائی نہیں ہو رہی، آپ اسے بولے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی بھی ناحیے سے مصیبت میں ہو، چاہے بیماری کی طرف سے، چاہے وہ بزنس کی طرف سے ہو، چاہے بیوی بچے کا ٹینشن ہو، اسے سامنے آپ تسلی کی کچھ بات آپ کو بولنا ہے. کیا ثواب ملے گا؟ ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبہ. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تسلی کی بات بولتا ہے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ٹینشن ہو، چاہے وہ گھر کی طرف سے ٹینشن ہو، چاہے وہ بزنس کی طرف سے ٹینشن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ٹینشن میں ہو، آپ اس کی تسلی کی کچھ بات آپ کے سامنے بولنا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت دے گا، آپ کے مال میں برکت دے گا. کچھ تسلی کی بات آپ کو اتنا بولیں گے، آپ کو ثواب کیا ملے گا؟ کساہ اللہ من حلل الکرامۃ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے نا عزت کا لباس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے. قیامت کے اللہ تعالیٰ عزت کا لباس پہنائیں گے. بس ہم جو ہے نا کسی کو اتنا بولنا ہے، بھائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دے گا، تسلی کی کچھ بات بولیے. صرف اتنا بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا عزت کا لباس اللہ تعالیٰ ہم کو پہنائیں گے. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دن میں 5 وقت فرض کی نماز پڑھتے ہیں. فرض کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. لیکن ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. بس فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. یعنی کہ آیت الکرسی ایک آیت پوری پڑھیں گے، کیا ملے گا؟ ثواب، جنت ملے گی. جنت ملے گی. آپ آیت الکرسی پڑھ کے مسجد سے باہر بھی نہیں گئے، آپ کی روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا انشاءاللہ، اگر توحید پرست ہیں تو. اگر ہم توحید پرست ہیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اگر ہماری روح قبض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. آسان عمل ہے، یاد رکھے، آسان عمل. انسان کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج کا ماحول کب کس کی موت آ جائے گی، کب کس کا ہم بتا نہیں سکتے ہم لوگ، کیونکہ موت اچانک آتی ہے قیامت کے قریب. اچانک آئے. دیکھیے اب رمضان آنے والا ہے، اب اس سے پہلے جو رمضان میں تھے کئی لوگ آج نہیں ہی وہ. اسی وجہ سے انسان وقت کو غنیمت جانے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت انسان جتنا ہو سکے نیکی میں گزارے. یعنی کہ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے، عمل معمولی ہے لیکن ثواب زیادہ ہے. سب سے پہلا جو عمل ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے، آپ کے نام اعمال میں 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھیں گے، 30 برائیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے. دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد جب بھی آپ وضو کریں 2 رکعت نماز پڑھیں، جسے ہم تحیۃ الوضو بولتے ہیں. وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ ہم کو کیا دے گا؟ جنت دے گا انشاءاللہ. تیسری جو بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیے. جس طرح عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اسی طرح اگر آپ کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب دے گا. چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ مسجد سے باہر نکل کے، جمعہ کا خطبہ ہو گیا، مسجد سے باہر جاتے ہیں، آپ جاتے وقت 100 مرتبہ پڑھیے بس سبحان اللہ بحمدہ. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ کہ دین کی مجلس جو ہوتی ہے، چاہے مسجد میں پروگرام ہو، صبح شام کے جو عصر کے بعد جو بیان ہوتا ہے، یا تو نماز کے بعد جو بیانات ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں اگر صف خالی ہے، صف میں جو نا ایک جگہ بھی خالی ہے، ایک شخص کھڑنے کی جگہ بھی اگر خالی ہے، اگر آپ وہاں آ کر کھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دے گا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نماز میں جو ہے نا سب تھوڑا خالی رہتا ہے، کبھی انسان ایک رکعت دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، تو کبھی جو ہے نا کوئی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کی حالت میں توڑ دینا ہے نماز، اور نماز توڑ کے چل جاتا ہے. وہ جگہ جو خالی ہوتا ہے پیچھے سے جو لوگ ہیں وہ خود بخود چل کر سامنے آ جائیے، جائز ہے. یعنی کہ پہلی صف میں اگر کسی کا جو ہے نا وضو ٹوٹ گیا، وہ جو کیا کرے، پیچھے سے جو لوگ ہیں خود بخود جو ہے نا پہلے صف کی جو جگہ ہے، پہلے صف میں ایک شخص کھڑنے کی، اگر اس کو مکمل کریں گے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو ایک گھر بنا دے گا. اسی طرح ایک اور جو عمل ہے آسان ہے، کوئی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے،
چاہے دوست کسی دوست کا مذاق اڑاتا ہے، تو بھائی کسی بہن کا غیبت کرتا ہے، آپ بولو کہ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو. آپ کو اتنا بولنا ہے، بس اتنا بولنا ہے، بھائی آپ غیبت نہ کرو، اے میرے دوست آپ غیبت نہ کرو. اتنا بولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نارے جہنم سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائیں گے. اسی طرح پانی پلانا ایک عظیم صدقہ ہے، ایک عظیم نیکی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، بلکہ زانیہ کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا. تو پانی کا جو نیکی ہے، صدقہ ہے، بڑی عظیم، یاد رکھیں. چاہے پانی کا باٹل ہو، غریبوں میں تقسیم کرو، پانی کا باٹل مسجد میں لا کے رکھو، منرل واٹر کا انتظام کرو. یعنی کہ اس طرح جو نا پانی کا جو صدقہ ایک عظیم صدقہ ہے. اسی طرح تہجد ایک عظیم نیکی ہے. اگر آپ کو اٹھنے نہیں ہوتا، سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جاؤ. کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے. پھر اسی طرح ایک اور جو روزے کا جو ثواب ہے، انسان پیر جمعرات کا روزہ رکھے. اسی طرح اگر آپ کھانے کے بعد بولتے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، آپ بولتی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا ہے، اگر آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیں گے. اسی طرح آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے انشاءاللہ. آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی بولو، اپنے بچوں کو بھی بولو. دیکھیے ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کل میں چل جاؤں گا تو میرے بچے کیا کمائیں گے، میرے بچے کیا کمائیں گے. دیکھیے اگر آپ کا بیٹا نیک ہے، اللہ اس کے لیے رستہ کھول دے گا. ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے بادشاہ تھے. جب ان کی روح قبض ہونے والی تھی، لوگوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آپ کے 8 بیٹے ہیں، آپ کی وراثت میں کوئی مال نہیں ہے، پراپرٹی کوئی نہیں ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے، لیکن آپ کی وراثت میں کوئی نہیں ہے مال، کوئی پراپرٹی نہیں ہے آپ کی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتی ہیں واللہ یتولی الصالحین، اگر میرے بچے نیک ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اگر میرے بچے برے ہیں، میں لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر جاؤں، وہ اس کا غلط استعمال کریں گے. بچوں کو نیک بناؤ. نیک بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ ان کو بولے کہ میرے بیٹے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. وہ بچے آیت الکرسی جب تک پڑھیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر بچے پڑھیں گے، ہمارے قبر میں بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی کو بولتی ہیں صدقہ جاریہ. یہ معمولی نیکی ہے جو صدقہ جاریہ. آپ اپنے بچوں کو بولے گے میرے بیٹے تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو تیز نیکی دے گا. بچے پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. کبھی کبھی بچے بولے کہ میرے بیٹے منرل واٹر، یہ 10 روپے کا منرل واٹر لے کے غریب کو دے دے، بچہ اس پر عمل کرتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ہم کو ثواب ملتا رہے گا. یعنی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی مرنے کے بعد بھی انسان اس کا محتاج ہوتا ہے. مرنے کے بعد انسان زیادہ محتاج پیسے کا نہیں، ثواب کا ہوتا ہے، صدقہ جاریہ کا ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور جو آخر جو عمل ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، کسی مسلمان کو جاب نہیں لگ رہا ہے، کوئی مسلمان بیوی بچے کا ٹینشن میں ہے، اب سے جا کے تسلی کی کچھ بات بولو. آپ اس کے سامنے بیٹھو، بولو کچھ، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، آپ کے ٹینشن کو اللہ دور کرے گا. یعنی کہ صرف ہم کیا کرتے، کسی میت کے گھر جاتے ہیں، وہ بھی تعزیت ہے، یہ بھی تعزیت ہے. کوئی انسان بیمار ہے، پریشان ہے، کوئی چاہے بیوی بچے کا ٹینشن ہو، گھر کا ٹینشن ہو، مال کا ٹینشن ہو، بزنس کا ٹینشن ہو، آپ اسے جا کر بولو کہ انشاءاللہ اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. تو کچھ تسلی کی بات اگر آپ بولیں گے، اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں عزت کا لباس اللہ تعالیٰ ہم کو پہنائیں گے. یہ معمولی جو عمل تھے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی نیکی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکی ہے زندگی میں یہ ایک مرتبہ تبھی کرو، بس زندگی میں یہ ایک مرتبہ تبھی کرو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ میں پوری حدیث پر عمل کیا سوائے ایک حدیث پر. امام احمد بن حنبل وقت کے امام، انہوں نے کہا کہ میں پوری حدیث پر عمل کیا سوائے ایک حدیث پر. کون سی تھی؟ ہمارے نبی نے اونٹ میں بیٹھ کر طواف کیے تھے، امام احمد بن حنبل اس پر نہیں کیے، اس کے علاوہ تمام حدیث پر انہوں نے عمل کیا. یعنی اسی وجہ سے آج ہم لوگ جو نا جو بھی دین کی بات پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اس پر عمل کریں گے، آج سے ہی عمل کریں گے، آپ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو دماغ میں یہ حدیث بیٹھ جائے گا وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے جنت ملے گی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت ملے گی. یعنی کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی عمل اگر آپ یہ ایک مرتبہ بھی عمل کریں گے اس کا ثواب بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ جو نا اس کی برکتیں ہماری زندگی میں دیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر آپ کی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو، توحید پر ہو، عمل پر ہو، سنت پر ہو، آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ اچھا کر دیں گے. زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کریں گے، زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون نازل کریں گے. جب
جب ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.